السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک اہم اور ضروری مسئلہ کسی صاحب نے پوچھا ہے۔ شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ آج ہر ایک کی بن چکا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ LIC، جسے ہم عام زبان میں LIC کہتے ہیں۔ کیا LIC بنانا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ جو ہیں 3 باتیں اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ LIC جو ہے یہ سراسر سود، دھوکہ، سٹے بازی اور غرر کا بزنس ہے، کاروبار ہے، اور یہ ایک اس طرح کی کمپنی ہے۔ تو دوستو، پوچھنے والوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ LIC میں پیسہ رکھنا، کیا ہم LIC میں اپنا پیسہ رکھ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات، جو پیسہ ہم رکھتے ہیں اس پیسے کے اندر جو اضافی آمدنی آتی ہے، یعنی جتنا پیسہ ہم نے رکھا ہے اس پر جو زیادہ پیسہ ڈال کر وہ دیتے ہیں، کیا وہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اس LIC کے اندر آپ کا جو اصل پیسہ ہے، آپ کا جو اصل اس میں جو رقم جمع ہے وہ تو جائز ہوگی، لیکن اس رقم پر جو زائد آمدنی آئے گی، جو زائد پیسہ آئے گا، وہ پیسہ آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ وہ سراسر سود، دھوکے میں اور دغابازی میں استعمال ہوا پیسا رہتا ہے۔ اس لیے آپ اس زائد اماؤنٹ کو، زائد پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں، اس اماؤنٹ کا کیا کریں جو ہماری اصل رقم سے زیادہ ہمیں LIC کی کمپنی دے رہی ہے، اس اماؤنٹ کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز آپ ذہن میں رکھیں، اس زائد رقم کو آپ اپنی ذاتی مکان کی چیزوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، آپ خود اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اب وہ پیسہ آپ غریبوں کو دے سکتے ہیں، یتیموں کو دے سکتے ہیں، غربا کو دے سکتے ہیں، فقیروں کو دے سکتے ہیں اور بیواؤں کو دے سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی ثواب کی نیت کے دے سکتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو وہ جو LIC کے اوپر زائد رقم ملی ہوئی ہے، اس تمام رقم کو آپ اگر ثواب کی نیت سے دیتے ہیں تو آپ کو اس کا الٹا گناہ ہوگا۔ اس لیے اس زائد رقم کو جو آپ کی اصل اماؤنٹ سے اوپر جو کمپنی LIC کی ڈال کر دے رہی ہے، اس زائد رقم کو آپ جو ہے ان لوگوں کو، غریبوں کو دے سکتے ہیں، بیواؤں کو دے سکتے ہیں، یتیموں کو دے سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی ثواب کی نیت کے۔ یہ 2 مسئلے LIC کے سلسلے میں سمجھ میں آئے۔ اب تیسرا مسئلہ آپ سمجھیں کہ LIC کی جو کمپنی ہے یا جو بینک ہے، اس بینک کو، اس بینک کے آفس کے لیے یا پھر اس بینک ہی کے لیے مسجد کے جو دکان ہوتے ہیں، ان دکانوں کو کرائے پر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یہ بھی ایک تیسرا مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ LIC جو ہے یہ سراسر دھوکے کی چیز ہے اور سود کی چیزیں ہیں اور اسی طریقے سے دغابازی کی چیزیں ہیں۔ ایسی چیزوں کے لیے مسجد کے دکان کرائے پر دینا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہو سکتا، کسی صورت بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم صرف کرائے کے مکلف ہیں، وہ جو کچھ بھی کرے، بھائی سود لینا، سود دینا، سود پر گواہ بننا، سود کو سپورٹ کرنا، سود کے متعلق کوئی اہم گفتگو اور میٹنگ اور پلاننگ کرنا، یہ ساری چیزیں سود ہی میں داخل ہوتی ہیں۔ جیسے سود لینا، دینا، کھانا پینا حرام، ایسے ہی سود کی چیزوں کے لیے مکانات کو دینا اور کرائے سے دکانوں کو دینا یہ بالکل بھی جائز نہیں، اور خصوصاً مسجد کی دکان LIC جیسی کمپنیوں کو آپ، سود جیسی کمپنیوں کو آپ دیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ جو ہیں مسجد کے دکان اس طرح کی سود کی کمپنیوں کو کرائے پر نہیں دے سکتے،
اور اس کا پیسہ مسجد کے کاموں میں بالکل بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ 3 اہم مسئلے تھے کہ LIC کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ تھا کہ جو اضافی رقم LIC پر آتی ہے، آپ کی اصل اماؤنٹ پر آتی ہے، اس رقم کا کیا کرے۔ اور تیسرا مسئلہ کہ LIC جیسی کمپنیوں کو، LIC جیسی اور دیگر کمپنیاں ہو یا پھر یہی ہو، ایسی سود کی، جھوٹ کی، دغابازی کی کمپنیوں کو آپ اپنے کرائے کے مکانات، دکانات اور اسی طریقے سے مسجد کے دکانات کرائے پر نہیں دے سکتے۔ یہ 3 طرح کے مسئلے تھے، اہم اور ضروری مسئلے تھے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور آپ اپنے اس طرح کے مسائل پوچھ لیں۔ ہم انشاءاللہ ضرور آپ کو اس طرح کے اپڈیٹس دیتے رہیں۔